بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری مئی 2019 کی منتھلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، رمضان بالکل شروع ہونے والا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا، یعنی ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے ہوئے اللہ کے مہینے میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہم پہ کرم نوازی فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی کرم نوازی اور رحمت کے سائے میں رہنے اور زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک ضروری گزارش آپ کی خدمت میں ذائچہ بتانے سے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس گزارش کو بڑے دھیان سے سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ ناظرین، میں کوئی پیر، فقیر، کوئی جادو ٹونا کرنے والا عامل بابا نہیں ہوں۔ میں بائی پروفیشن زوڈیاک کنسلٹنٹ ہوں۔ میری اسپیشلائزیشن قرآنک نیمرولوجی، قرآنی علم اعداد، بیہیویئرل سائیکالوجی اور کلٹ سائنسز ہے۔ میں اور میری ٹیم جدید سائنسز اور مذہب کو پڑھنے والے جو ہے وہ عام سے لوگ کہہ لیں، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم جو ہے آپ کو آپ کی زندگی میں موجود مشکلوں پریشانیوں کی تشخیص اور علاج کا طریقہ تو بتا سکتے ہیں، باقی جو کچھ چینج ہونا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ بے لوثیت، بے غرضیت سے اللہ کو پکاریں تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اپنی مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کی مشکلات جو ہے اگر یہ سمجھیں کہ ہم آپ کی مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں تو شفا من جانب اللہ ہوا کرتی ہے۔ ہمارا طریقہ علاج کوئی نیلے پیلے بکرے، تعویذ گنڈے، قبرستانوں میں آدھی رات کو چلے یا کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں ہیں۔ ہم صرف اور صرف قرآن پاک میں موجود علم اعداد کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کو طریقہ بتا سکتے ہیں۔ وہی علم اعداد جس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ جن کی آخری آیت میں اشارہ ہوا ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، احصا حصار کر دیا ہم نے، کل شیء ہر چیز کا، عددا اعداد میں، وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرک، ہم نے ہر چیز کو نیمرولوجی میں، علم اعداد میں رکھ دیا ہے۔ یہ جو نیمرولوجی ہے یہ آپ کی ایک چیز ہے، آپ کا جسم بھی ایک نمبر ہے، آپ کا ایک نمبر جس کے تحت آپ پیدا ہوئے، آپ کی ڈیٹ یا چیزیں، سن سائن، مون سائن، اسینڈنٹ اسٹار، خیر لمبی بات ہو جائے گی، اس سے گریز کرتے ہوئے ہم آپ کو بالکل کٹ شارٹ یہ بتاتے ہیں کہ علم اعداد وہی علم ہے جس کے بارے میں سورہ بروج کی پہلی آیت، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، قسم ہے آسمان کی جس میں ہم نے برج بنا دیے۔ انہی برجوں کے علم کے مطابق ہم آپ کو گائیڈ تو کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ محکمہ موسمیات والے موسمی حالات تو بتا سکتے ہیں، موسم کے تغیر و جو ہے وہ تبدیلیوں کو بدل نہیں سکتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری یہ پیشین گوئیاں خالصتاً مذہب اور سائنس کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، اور عام لفظوں میں اس کو ریڈیو ایکٹیو تھراپی کہا جاتا ہے یا وائس ریڈیشن کی بات کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اس کی زندگی میں کوئی چینج لے آئیں گے یا ہم کوئی کرتب کر کے دکھائیں گے یا کوئی ایسا کوئی کام کر کے دکھائیں گے کہ اس کی زندگی اوور نائٹ ٹھیک ہو جائے گی، تو ہم جو ہے وہ آپ اس شخص سے یا مطلب جو بھی ایسا شخص ہے اس سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو ان سبسکرائب کر دیں۔ ہم آپ کو کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے، ہم آپ کو کوئی ایسی غلط ہوپ نہیں دیں گے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے پیشے سے دیانتداری سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر قیامت والے دن اللہ نے یہ سوال کیا
کہ لوگ تم سے رہنمائی کے متلاشی تھے اور تم نے بددیانتی کی اپنے شعبے سے بھی، اپنے پیشے سے بھی، اور لوگوں کو جو ہے وہ غلط طرف لگایا، تو وہ جتنی شرمندگی قیامت والے دن ہوگی اس کا جواب دینے کے میں قابل نہیں ہوں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو بیان کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے پہلے سٹار ایریز۔ ایریز کیا، جو ہم نے اینول زائچہ کیا اس میں ہم نے چیزیں بہت ساری ڈسکس کی کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ یہ لوگ چیلنجز لینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود سے بھی چیلنج لیتے ہیں اور پھر اس کو سر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی چونکہ ایریز نظام بروج کا پہلا سٹار ہے، اور یہ سٹار جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ سٹار مانا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سسٹم کے اوپر، اپنی جو پرسنالٹی کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر بڑی کمانڈ رکھتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ اسپرچول لوگ ہوتے ہیں، یہ برج ہی جو اسپرچول بروج جو جنہیں ہم کہتے ہیں ان میں سے ایک اسپرچول برج ایریز ہے، اور ان کا تعلق چونکہ فائر سے ہے، آگ سے ہے۔ آگ جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے اندر لگنے والی آگ جو ہے وہ آگ ایک ارج کا نام ہے، ایک جوش کا نام ہے، ایک ولولے کا نام ہے، ایک کچھ کر گزرنے کی خواہش کا نام ہے۔ یہ جو آتشی برج ہے، خاص طور پہ یہ ایریز جو ہے وہ آتشی روحانی، اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ ہم کچھ ٹیکنیکل جارگن میں بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ عموماً ہم ویسے نہیں کرتے لیکن عام لفظوں میں ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس منتھ کی جو پریڈکشنز ہے، یعنی منتھ آف مئی کی جو پریڈکشنز ہے، اس میں یہ تھوڑی سی بات ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ان کی طاقت اسپرچول ہے، اور ہم بار بار عرض کرتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ بڑے اسپرچول ہوں گے، خود اعتمادی میں ان میں اضافہ ہوگا، اور یہ چیزیں ان کی بہتری کی طرف جاتی جائیں گی، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے بار بار کی کہ اپریل کے بعد چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی۔ اپریل کے بعد یہ مئی کا منتھ سامنے آ گیا ہے۔ اب ایریز کو نظر آئے گا کہ ان کے حالات کیسے ہو رہے ہیں۔ جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں ان کو جاب ملنے کے چانسز ہیں، جو لوگ بزنس کی تلاش میں ہیں ان کے بزنس سیٹ ہونے کے چانسز ہیں، جو لوگ سوشلی مورلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اپنے اندر سے پازیٹیو سوچ پیدا ہوگی اور وہ ان کو ترقی دے گی۔ ہاں، ہیسٹ کا ایلیمنٹ بہرحال وہیں ہے۔ لاسٹ منتھ کی بھی بات ہم نے کی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ ہیسٹ یعنی جلد بازی کا ایلیمنٹ تو جو ہے وہ تو ان کے اندر رہے گا کچھ منتھ۔ باقی ان کی پرسنالٹی میں وہ جو میسمرائزنگ اسپرٹ ہوتی ہے، جو کسی کو اپنے اندر جکڑ لینے کی اسپرٹ ہوتی ہے، وہ ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی سے پنپ رہی ہے، وہ تیزی سے ان کو اسٹرانگ کر رہی ہے۔ یہ اپنے اندر اسپارک دیکھیں گے، اپنے اندر چیزیں دیکھیں گے کہ اب یہ کام بہت تیزی سے ہوگا۔ ہیلتھ کی بات کریں گے تو ان کے ہیلتھ ایشوز کے بارے میں بھی بات کر لیں گے۔ ان کا جو منتھلی زائچہ ہے اس میں کیونکہ ہم 2-3 چیزیں جو ایکسٹرا ہیں وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے اس پہ بات کر لیں۔ ایریز کے لیے جو ہے وہ اس منتھ میں 2 کام بڑے ضروری ہیں۔ 2 کام مطلب ایک جو ان کے اوپر نیگیٹیوٹی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی ہیسٹ بن رہی ہے یا نظر لگتی ہے، یا ان کو کوئی مسائل ہو رہے ہیں، ان کے لیے اگر یہ مچھلیاں پال لیں، اور اگر مچھلیاں نہ پال سکیں تو قریب میں یا دور میں کہیں کوئی جھیل یا کوئی دریا یا کوئی فش فارم یا کوئی پونڈ وغیرہ ہو جہاں کوئی مچھلیاں ہوں، تو ان کو بس صرف ہفتے میں ایک بار ان کو دانہ ڈال دیا کریں، یا ان کو کھانا ڈال دیا کریں، یا کوئی خوراک ڈال دیا کریں۔ اگر مچھلیاں خود سے رکھ لیں تو یہ حالات ان کے بہتر ہو جائیں گے۔ اور دوسرے ان کے لیے جو پازیٹیوٹی بن رہی ہے، جو روحانیت بن رہی ہے، یعنی یہ 2 ایلیمنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں، ایک وہ جو آپ کو نیچے کھینچ رہا ہے اور ایک وہ جو آپ کو ہائٹ دے رہا ہے۔ اگر آپ کے اوپر آپ اپنی نیگیٹیوٹی کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے اندر لیک آف کانفیڈنس بن رہا ہے یا ہیسٹ بن رہی ہے، جذباتیت وغیرہ بن رہے ہیں، تو اس کے لیے مچھلیوں کو دانہ ڈالنا ہفتے میں بے شک ایک بار اگر پال لیں تو وہ بہت اچھی ہے۔ اس منتھ میں یہ بہت اچھا رہے گا۔ ترقی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بوسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی پازیٹیوٹی ہے وہ بوسٹ کریں، تو پازیٹیوٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے کسی
ایسی جگہ کو درخت کے نیچے جہاں کیڑے مکوڑے ہوں ان کو کوئی بسکٹ ڈال دیں، مطلب ایک چھوٹا سا بسکٹ لیں، اس کو چورا کر کے ڈال دیں۔ ایک بسکٹ جو 1 روپے کا آتا ہے، شاید یہ اس سے بھی کم مل جاتا ہوگا یا یہ 2 روپے کا مل جاتا ہوگا، ایک بسکٹ اس کو چورا کر کے ڈال دیں۔ ایک بسکٹ تقریباً 10,000 کیڑیاں یا 10,000 کیڑے کھائیں گے۔ تو 10,000 کیڑوں کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 لوگوں کو آپ نے کھانا کھلایا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم کسی ایک کو کھانا کھلاتے ہو تو اس دن کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو جہاں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق کے ذمہ دار ہوں، وہاں پہ رزق کم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بہترین طریقہ ہم اکثر بات کرتے ہیں، اپنی ویڈیوز میں بھی ہم نے بات کی کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا کھانا کھانے یعنی اپنا ناشتہ کرنے سے پہلے صبح اٹھیں، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلائیں، پھر خود کھانا کھائیں، پھر دیکھیں اللہ برکت کیسی ڈالتا ہے۔ کسی بھی جگہ کسی کیڑوں مکوڑوں کو درخت کے نیچے جو ہے وہ دانہ پانی کوئی ڈال دیں، بس دیٹس اٹ۔ یہ 2 چیزیں ان کے لیے اس مہینے میں ایریز کے لیے یہ 2 چیزیں بڑی اہم رہیں گی۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ اس مہینے کی ٹپ سمجھ لیں یا اس مہینے کی جو ہے وہ میجر چیز سمجھ لیں۔ شخصیت کی ان کی ہم نے بات کر لی، معیشت کے بارے میں ہم بات کر لیں تو معاشی معاملات ان کے بہت بہتر ہو رہے ہیں، فائنینسز ان کے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ فائنینسز ان کے ٹھیک ہو جائیں گے، فائنینسز ان کے ساتھ بالکل ٹھیک رہتے بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ آئی گی، یا تو یہ خرچ کر لیتے ہیں، کوئی بڑی سیونگ نہیں ہوتی، یا اگر ان کو کوئی ایسا لگے کہ کسی کو ضرورت ہے تو اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ گو کہ یہ لوگ نمود و نمائش کے لیے جو ہے وہ سب خیرات وغیرہ یا لوگوں کی مدد نہیں کرتے، اس لیے یہ چھپ کے دینے کے عادی ہوتے ہیں اور اسی میں یہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ان کے لیے کافی حوالوں سے بہت بہتر ہے۔ جب یہ ایسا کام کریں گے تو روحانی عطا ہوگی اور ان کو جو ہے وہ اللہ کی کرم نوازی اپنے سائے میں لے لے گی۔ وہ تمام لوگ جو لینڈ سے ریلیٹڈ ہیں، لینڈ سے ریلیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کے لوگ، کنسٹرکشن کے لوگ، آرگینک فارمنگ کے لوگ، ڈیری فارمنگ کے لوگ، انٹیریئر ڈیزائن، لینڈسکیپنگ یعنی جہاں جہاں لینڈ ہے، اور دوسرے وہ تمام لوگ جہاں جہاں فائر ہے، خواہ وہ مینوفیکچررز ہوں کسی بھی فیکٹری میں، خواہ وہ لوہے کی انڈسٹری ہو، خواہ وہ کپڑے کی انڈسٹری ہو جہاں پہ وہ کپڑے کو ہیٹ دی جاتی ہے، یا کوئی ڈائنگ انڈسٹری ہو، وہ تمام انڈسٹری جس میں فائر کا استعمال ہوتا ہے یا سپارک کا استعمال ہوتا ہے، الیکٹریکل اپلائنسز ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں فائر کا استعمال ہوتا ہے، وہ تمام لوگ بہت ترقی کر رہے ہیں اس مہینے میں، ان کی چیزیں بہتری کی طرف آتی جائیں گی۔ زرعی اصطلاحات سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، ایگریکلچر مطلب لینڈ ریفارمز کی ہم بات کر رہے ہیں، زرعی اصطلاحات کی۔ لینڈ ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو نان ٹریڈیشنل فارمنگ کر رہے ہیں۔ نان ٹریڈیشنل کا مطلب ہے کہ وہ تمام لوگ جو عام جو کراپس ہمارے عموماً بوئی جاتی ہیں ان سے ہٹ کے، لائک کنولا، زیتون، یا کچھ لوگ جو گرین ہاؤسز میں سیفران اگانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو ویجیٹیبل میں ویریشنز لاتے ہیں، جیسے کلرفل ویجیٹیبل بنانے کی، جیسے شملہ مرچ کے بہت سارے کلرز ہوتے ہیں، میں ویریشنز کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ لوگ جو انوویشن کر رہے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت ہی کمال کا ہے۔ بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے، ڈاکٹرز کے لیے خاص طور پہ، میڈیسن سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں جو ہے ان کے رومانس کی، تو ہم نے جیسے عرض کیا کہ فائنینسز بہتر ہوں گے تو چیزیں بھی جو ہیں وہ دوسری طرف جائیں گی، نیگیٹیوٹی تو ان کے اندر بن جاتی ہے، اور جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ بیلنس بہت ضروری ہے، بیلنس ضروری ہوگا۔ بیلنس اگر زندگی سے آؤٹ ہو جائے گا تو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی خراب ہوگی۔ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی انٹرمنگل کرنے سے انسان کی پرسنالٹی میں رفٹ آ جاتا ہے۔ زندگی کے اندر اپنے اندر مثبت اور منفی سوچ کا میچ رکھیں، میچ بہت ضروری ہے، یعنی اپنی سوچ پہ کنٹرول رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کریں، اپنی نیگیٹیوٹی، حسد، بغض، کینہ،
لالچ وغیرہ 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 ان سب کو قابو کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے جو حالات بہتری کی طرف جائیں اور چیزیں بہتری کی طرف چلتی رہیں۔ رومانس کی بات کر لیں تو جو آپ کی لسٹ پارٹیکلز ہیں وہ اب شاید ڈاؤن فال کی طرف جائیں گے۔ مئی میں جو بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے وہ اب کم ہونا شروع ہوں گے، اب وہ چیزیں نیوٹرلائز ہونا شروع ہوں گی۔ اس کی وجہ سے وہ جو ریلیشن شپ کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہو گیا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ تمام چیزیں جو آپ کی لائف کو ڈسٹرب کر رہی تھیں، آپ کی فیملی افیئرس کو ڈسٹرب کر رہی تھیں، آپ کی چیزوں کو خراب کر رہی تھیں، وہ اب بہتری کی طرف جائیں گی۔ ہاں، ٹین ایجرس کی کنجکشن ایک مجھے اس منتھ کی نظر آ گئی۔ ٹین ایجرس کے لیے بہرحال احتیاط کا ٹائم ہے اس وقت، چونکہ جذباتیت بھی بن رہی ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہیسٹ بھی بن رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ چیزیں خراب کر سکتی ہیں۔ اگر ہم ان کی ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ ان کے لیے جو ہے وہ کافی حوالوں سے بہتر ہو رہی ہے۔ ایریز کے لیے ہیلتھ میں سوائے وہ لوگ جو بلڈ پریشر یا نروس سسٹم سے ریلیٹڈ بیماریوں کا شکار ہیں وہ تمام کے تمام ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس مہینے میں جو ہے وہ خاص چیزیں یہ ہیں کہ ان کو اگر ان بیماریوں میں سے جو میں عرض کرنے لگا ہوں ان میں سے کوئی ایک فیل ہو یا کم بھی ہو، اس کا علاج پراپر کر لیں۔ سر کے کسی حصے میں کوئی درد ہو، اس کا میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ان کو ایسی بیماری ہوگی، لیکن اگر ایسی کوئی فیلنگ آئے اس ہفتے میں، اس مہینے میں، تو پھر اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ دھیان کر لیں۔ سر سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو، یعنی سر کے کسی بھی حصے میں کوئی درد ہو، فور ہیڈ میں، یہاں پہ میگرین ہو، کوئی بھی کسی قسم کی پین ہو، ہیڈ ایک ہو، وہ ذرا اس کو دھیان کر لیں۔ نیند نہ آئے، بے خوابی اگر تو روٹین کی تھوڑی بہت ہو، دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن اگر زیادہ نہ آئے تو پھر احتیاط ضروری ہے۔ چڑچڑا پن ہو جائے تب احتیاط ضروری ہے۔ کمر میں یا ٹانگوں میں کھچاؤ ہو جائے تو احتیاط ضروری ہے۔ پٹھوں کی کمزوری یا سانس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ، یہ ساری چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں ان میں سے کوئی ایک ہو تو احتیاط ضروری ہے، اس لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں۔ میں یقیناً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیمار ہوں گے، اس وقت کچھ ایریاز آپ کے جسم کے سینسٹیو ہیں جو اس منتھ میں ہو رہے ہیں، ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہو سکتے ہیں، تو اس کو احتیاط کر لینا بہت بہتر ہوگا، وہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ سفر کی بات کر لیں، ان لینڈ ابراڈ دونوں ٹریولز کے چانسز بہت زیادہ ہیں، امیگریشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اگر آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، ہائی ٹائم میں اپلائی کریں، بالکل بہترین ہوتا جائے گا، چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی۔ ریلیجس ٹریول کے چانسز بھی ہیں، لیکن شاید ریلیجس ٹریول اس مہینے میں کو بہت زیادہ برکت کا باعث نہیں ہوگا، لیکن بہرحال برکت تو یقیناً اگر آپ عمرہ کرنے جائیں، زیارت کرنے جائیں، مالک کی بارگاہ میں پیش ہوں تو یقیناً وہ تو آپ کو ملے گی، لیکن ایسی صورت میں جو آپ کو ایکسٹریم فیکٹر اس کا ملنا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، آپ کہیں تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس اس ہفتے ایریز سے ریلیٹڈ تمام کے تمام وہ اسٹوڈنٹس جو ٹیکنیکل ایجوکیشن لے رہے ہیں یا انجینئرنگ کے کسی ایسے شعبے میں سے ہیں کہ جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، یا پھر سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، ان کو اپنے پیپرز وغیرہ میں کوئی تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے، یا وہ تمام ڈاکٹرز یا فزیشین حضرات جو ہائر اسٹڈیز کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، بس اس کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ انجوائے کریں، ان کو اس مہینے میں یعنی مئی 2019 میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونے کے چانسز۔ ہاؤس وائفس کے لیے بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہ مہینے کی جو پریڈکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے آپ کو فوکس کریں، اور اگر اپنی گھریلو زندگی کی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد اگر اپنے پاس کوئی تھوڑا سا ٹائم ہو تو پھر اپنی لائف کے اوپر دھیان دیں، پھر تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں یا اپنے آپ کو فٹ کریں، یا کوئی یوگا
یا کوئی ورزش وغیرہ کسی قسم کی کو کر لیں تاکہ آپ اندر سے اسٹرانگ ہوں. کہ تھوڑا سا جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ بیماریوں کے اثرات بھی ہیں, کچھ چیزوں کے اثرات ہیں, وہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. باقی اللہ پہ جتنا زیادہ آپ بلیو رکھیں گے اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوں گے اور آپ کے گھر میں اتنی ہی خوشحالی آئے گی. جی ناظرین, یہ تو تھیں اس مہینے کی پریڈکشنز, اور اب ہم آپ کو جو اب بتاتے ہیں, جو اکثر بتاتے ہیں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں. موسٹ آف کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیوز اس سٹار سے ریلیٹڈ تقریباً تمام لوگوں کے لیے ہیں اگر ان کا سن سائن یا مون سائن یہی ہے تو. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ذائچہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اور اس میں ذائچہ چینج ہو جاتا ہے. اس کی صورت میں ہمیں پرسنل ذائچہ بنانا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہتے ہیں, یا دوسری ایک بات کہ ہم جو آپ کو سٹونز ریکمینڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو آپ کے سٹارز میں موسٹ آف کی بنیاد پہ کرتے ہیں. آپ کے ذائچے میں آپ کا پریسائز سٹون جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کے سارے اسپیکٹس, یعنی آپ کو جو پتھر پہننا ہے وہ سن سائن, مون سائن, اسینڈنٹ سٹار, نیم اینڈ مدر نیم, یہ جو 5 اسپیکٹ ہیں, 5 میجر اسپیکٹس میں سے اگر یہ 3 اسپیکٹ کو بھی سپورٹ کرے گا تو ٹھیک رہے گا. لیکن اگر یہ 3 میں سے صرف 2 اسپیکٹ کو سٹون جو ہے وہ کرنے والا پتھر پہن لیں, یا صرف ایک اسپیکٹ جو آپ کی ڈیٹ کے ساتھ ہو اس کو پہن لیں, تو پھر شاید وہ آپ کو اتنی زیادہ سپورٹ نہ کر سکے. یہ دونوں کیسز یعنی ذائچہ اور پتھر یہ دونوں ویری کرتے ہیں پرسن ٹو پرسن. اس کے لیے ہمیں ذائچہ بنانا پڑتا ہے. اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہتے ہیں, ہمارے نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ان نمبر پہ ہمیں واٹس ایپ پہ یا کال کر کے رابطہ کر لیں تو ہم آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم آپ کے لیے جو ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہمارا نمبر موجود ہے, ہمیں اپنا سوال بھیجیں, ہم کوشش کریں گے آپ کو آنسر کرنے کی. اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو بھی آپ ہمیں بھیجیں, ہم اس رائے کو سنیں گے بھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کی یا اس کو کیٹر کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے. دوسری گزارش جو ہم آپ سے ہر بار کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کریں, بیل بٹن پوش کر دیں, لیکن اس بار میں اس میں تھوڑی سی چینج کرنا چاہ رہا ہوں. جو میں نے ایک گزارش اس ویڈیو کے شروع میں کی ہے میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی غیر شرعی یا کوئی جو ہے وہ اسلامی طریقے سے ہٹ کے آپ کو کوئی بات نہیں بتائیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل بٹن پوش کر دیں, ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں. ہم آپ کے لیے جو ہے ہم آپ کے جو آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کے پہلے بھی بہت مشکور ہیں اور ہم آپ کی آراء اور آپ کی سپورٹ کے ہمیشہ منتظر بھی ہیں اور شکر گزار بھی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.